بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ دوم۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 11واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ شوہر کی شکایت۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے دور خلافت میں لوگوں کی شکایتیں خود سنتے تھے اور یہ کام کسی اور کے سپرد نہیں کیا تھا۔ شدید گرمی کے زمانے میں جب عام لوگ آدھا دن اپنے گھر آرام میں بسر کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام دارالعمارہ کی بیرونی دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے کہ اگر اتفاقاً کوئی فریادی آ جائے تو اپنی فریاد بلا واسطہ ان تک پہنچا سکے، اور کبھی کبھی گلیوں اور سڑکوں پر نکلتے تھے، جستجو کرتے تھے اور عوام الناس کے حالات قریب سے ملاحظہ فرماتے تھے۔ ایک دن سخت گرمی میں تھکے ہوئے دارالحکومت کی طرف پلٹے تو ایک عورت کو دروازے پر پایا۔ جیسے ہی عورت کی نگاہ حضرت علی علیہ السلام پر پڑی اور سامنے آئی اور کہا، مجھے ایک شکایت ہے۔ میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کیا، گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے علاوہ مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ اب اگر میں گھر واپس جاؤں تو وہ مجھے مارے گا۔ اس وقت میں مدد طلب کرنے آپ کے پاس آئی ہوں۔ بندی خدا، اس وقت بہت گرمی ہے، دوپہر تک ٹھہرو، ہوا قدرے بہتر ہو جائے تو خدا نے چاہا تو میں خود تیرے ساتھ چل کر تیری مشکل آسان کر دوں گا۔ اگر میں دیر تک گھر سے باہر رہی تو یہ ڈر ہے کہ اس کا غصہ زیادہ ہو جائے اور مزید اذیت دے۔ علی علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، پھر یہ کہتے ہوئے سر اٹھایا، نہیں، خدا کی قسم، مظلوم کی داد خواہی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لینا چاہیے اور ظالم کا رعب مظلوم کے دل سے نکال دینا چاہیے تاکہ ظالم کے سامنے بے خوف و ہراس اپنے حق کا مطالبہ کر سکے۔ بتا تیرا گھر کہاں ہے؟ فلاں جگہ۔ چلیں۔ حضرت علی علیہ السلام اس عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچے، پس در کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، اہل خانہ السلام علیکم۔ ایک جوان باہر آیا جو اس عورت کا شوہر تھا۔ اس نے علی علیہ السلام کو نہیں پہچانا، دیکھا کہ ایک 60 سالہ بوڑھا اس کی عورت کے ساتھ آیا ہے تو یہ سمجھا کہ عورت اپنی حمایت اور سفارش کے لیے اس پیر مرد کو لائی ہے، لیکن کچھ نہیں بولا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتون تیری زوجہ ہے اور تجھ سے شکایت رکھتی ہے کہ تو نے اس پر ظلم کیا ہے اور اسے گھر سے نکالا ہے، اس کے علاوہ اسے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ میں تجھ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ خدا سے ڈرو اور اپنی زوجہ کے ساتھ نیکی اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ تجھ سے کیا مطلب کہ میں نے اسے مارنے کی دھمکی دی ہے؟ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے یا بدسلوکی سے پیش آیا ہوں؟ تجھ سے کیا مطلب؟ لیکن اب یہ تجھے جا کر لائی ہے اور تو اس کی طرف داری کر رہا ہے تو اب میں اسے زندہ ہی آگ میں ڈال دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام اس جوان کی گستاخی پر غیظ میں آئے، ہاتھ قبضہ شمشیر تک آیا اور تلوار غلاف سے باہر کھینچی۔ اس وقت کہا، میں تجھے نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے آیا ہوں، اور تو میرا جواب اس طریقے سے دے رہا ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں اس عورت کو زندہ جلا دوں گا۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا دنیا میں اتنی اندھیر ہے؟ جب علی علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی تو ادھر سے گزرنے والے لوگ اکٹھا ہوئے۔ جو بھی آیا اس نے علی علیہ السلام کی تعظیم کی اور السلام علیکم یا امیر المومنین کہا۔ یہ مغرور نوجوان اب متوجہ ہوا کہ کس شخصیت کا سامنا ہے، اپنے حواس درست کیے اور التماس کرنے لگا، اے امیر المومنین علیہ السلام، مجھے معاف کر دے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اس وقت سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا فرما بردار رہوں گا، یہ جو بھی کہے گی میں قبول کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کی طرف رخ کر کے فرمایا، اب اپنے گھر میں جا اور تو بھی خیال رکھ، ایسا کام نہ کرنا جس سے تیرا شوہر ایسا سلوک کرنے پر مجبور ہو۔
گھر کے کام۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ نے شادی کے بعد اپنی مشترکہ زندگی تشکیل دی اور گھر کے کاموں کی تقسیم رسول خدا کے مشورے پر چھوڑ دی۔ رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، اے رسول خدا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے کاموں کی تقسیم آپ کی رائے سے ہو۔ پیغمبر خدا نے باہری کام کے لیے حضرت علی علیہ السلام اور گھر کے کاموں کے لیے جناب فاطمہ کا انتخاب کیا۔ علی اور فاطمہ اس لحاظ سے کہ اپنی داخلی زندگی کے امور پیغمبر خدا کے سپرد کیے اور پیغمبر نے مہربانی اور محبت سے ان کی درخواست قبول فرمائی اور رائے دی، دونوں خوش و خرم تھے۔ خاص طور سے جناب فاطمہ خوش تھی کہ رسول نے باہر کے کاموں سے مجھے دور رکھا۔ بہت ہی خوشی کا اظہار فرماتی تھیں اور کہتی تھیں، مجھے سارے زمانے کی خوشی مل گئی جو رسول خدا نے مجھے مردوں سے سروکار رکھنے سے بچا لیا۔ اس تاریخ سے باہر کے کام، کھانا پانی، ایندھن اور بازار کی خریداری علی علیہ السلام انجام دیتے تھے اور گھر کے داخلی کام، ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنا، روٹی پکانا، دھلائی اور گھر کی صفائی جناب فاطمہ کے ہاتھوں انجام پاتے تھے۔ اس کے علاوہ علی علیہ السلام جب بھی فرصت پاتے تھے گھر کے کاموں میں جناب فاطمہ کی مدد فرماتے تھے۔ ایک دن پیغمبر ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا علی اور فاطمہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، تم دونوں میں کون زیادہ تھکا ہوا ہے، میں اس کی جگہ کام کروں؟ علی علیہ السلام نے عرض کیا، اے رسول خدا، فاطمہ تھکی ہوئی ہیں۔ رسول خدا نے جناب فاطمہ کو آرام کا موقع دیا اور خود ان کی جگہ کام کرنے لگے۔ دوسری طرف جب بھی علی علیہ السلام جہاد کے لیے اور مسافرت پر تشریف لے جاتے تو جناب فاطمہ باہر کے کام بھی انجام دیتی تھیں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ علی اور فاطمہ گھر کا کام خود ہی انجام دیتے اور کسی خدمتگار کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ صاحب اولاد ہو گئے اور بچوں نے معمولی سے گھر میں جو نہایت بارونق اور پاکیزہ تھا آنکھ کھولی اور اب گھر کے کاموں میں اضافہ ہو گیا اور جناب فاطمہ کی زحمتیں بڑھ گئیں۔ ایک دن علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی حالت دیکھی کہ گھر کے کاموں میں آپ کا لباس گرد آلود ہو گیا ہے، اس کے علاوہ آٹا پیسنے کی چکی چلانے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، پانی کی مشک جو کبھی کبھی دوش پر اٹھا کر دور سے لاتی تھی، اس کے بندھنوں نے جسم پر نشان ڈال دیا ہے۔ تو بہت غمزدہ ہوئے اور جناب فاطمہ کو مشورہ دیا کہ پیغمبر کی خدمت میں جا کر اپنے کاموں میں مدد کے لیے خدمتگار کی درخواست کرو۔ جناب فاطمہ نے مشورہ قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ اتفاقاً اس وقت رسول اکرم کی خدمت میں کچھ لوگ محو گفتگو تھے۔ جناب فاطمہ کو شرم محسوس ہوئی کہ ان لوگوں کے سامنے پیغمبر سے اپنی ضرورت بیان کریں۔ گھر واپس آ گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے آنے اور جانے کی طرف متوجہ ہوئے اور سمجھ گئے جناب فاطمہ کسی کام سے آئی تھی، وقت مناسب نہ دیکھا تو واپس چلی گئی۔ دوسرے دن صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے گھر آئے۔ اتفاقاً علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ دونوں آرام کر رہے تھے اور چہروں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے کمرے کے باہر سے بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ علی و فاطمہ نے شرم کی وجہ سے جواب نہ دیا۔ دوبارہ کہا، السلام علیکم، پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری دفعہ فرمایا، السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی کے گھر تشریف لے جاتے گھر یا کمرے کے باہر سے بآواز بلند سلام کرتے، اگر جواب ملتا تو اندر آنے کی اجازت چاہتے اور اگر جواب نہ ملتا تو 3 مرتبہ سلام کی تکرار کرتے، پھر بھی جواب نہ ملتا تو واپس چلے جاتے تھے۔ علی علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر اس دفعہ بھی پیغمبر کا جواب نہ دیا تو پیغمبر واپس چلے جائیں گے اور وہ ان کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ یہ سوچ کر بآواز بلند فرمایا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، تشریف لائیں۔ پیغمبر کمرے میں داخل ہوئے اور سرہانے بیٹھ گئے۔ جناب فاطمہ سے فرمایا،
تم کل میرے پاس آئی تھی پھر واپس ہو گئیں، یقیناً تمہیں کوئی کام تھا، بیان کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں کہ فاطمہ کس کام کے لیے گئی تھی۔ میں نے زہرا کو آپ کے پاس بھیجا تھا، سبب یہ تھا کہ میں نے دیکھا اب گھر کے داخلی کام بڑھ گئے ہیں اور فاطمہ کے لیے بہت زحمت ہے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے کاموں میں لباس گرد آلود ہے، ہاتھ میں چکی کے سبب چھالے ہیں، مشق کی گرہ نے جس نے فاطمہ پر اپنا اثر چھوڑا ہے۔ تو میرا دل مغموم ہوا اور میں نے کہا رسول اکرم کے پاس جاؤ تاکہ ایک خدمت گزار معین فرما دے جو آپ کے کاموں میں مددگار ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی یا ان کے کسی عزیز کی زندگی امت کے ان فقراء سے بلند ہو جن کے وسائل کم ہیں، اس لیے کہ ان ایام میں مدینہ فقر و فاقہ کی حالت میں تھا، خصوصاً مہاجرین کے وہ غریب افراد جو بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی معرفت رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ عبادت اور روحانیت کی شیدائی اور انہیں ذکر خدا سے کتنی خوشی اور قوت حاصل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا تمہیں پسند ہے کہ میں ایسی چیز بتاؤں جو ان سب سے بہتر ہو، اور فرمایا خدا کے رسول جب بھی سونے کا ارادہ خدا کے رسول بی بی فاطمہ نے کہا فرمائے خدا کے رسول جب بھی سونے کا ارادہ کرو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا نہ بھولنا، یہ عمل تمہاری روح کو وہ اثر بخشے گا جو زندگی کے لیے خدمت گار کے اثر سے زیادہ ہوگا۔ جناب فاطمہ نے ابھی تک سر سے رومال نہیں ہٹایا تھا، اب سر سے رومال ہٹایا اور خوشی و مسرت کی حالت میں 3 مرتبہ فرمایا جس چیز سے خدا و رسول خوش ہوں میں بھی اسی سے خوش ہوں۔ حضرت حجت علیہ السلام کی فریاد رسی۔ جناب شیخ محمد انصاری جو ایک شیعہ متقی و پرہیزگار عالم تھا فرماتے ہیں کہ میں زیارت کے واسطے کربلا گیا تھا، پھر اسی سفر میں سامرا چلا گیا۔ وہاں جب میں نے سرداب مقدس میں حاضری دینے کا ارادہ کیا تو مغرب کا وقت گزر چکا تھا اور میں نے ابھی نماز مغرب ادا نہیں کی تھی۔ سرداب کے دروازے سے متصل جو مسجد ہے میں نے دیکھا کہ اس میں جماعت ہو رہی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا یہ مسجد سنیوں کے تصرف میں ہے اور یہ لوگ نماز عشاء میں مشغول ہیں۔ بس میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد کے برآمد میں پہنچا اور اس کے ایک گوشے میں تربت امام حسین علیہ السلام کی سجدگاہ رکھ کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ جب جماعت ختم ہوئی تو لوگ سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے غیظ و غضب کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اب مجھے اشتباہ ہوا کہ میں نے تقیہ نہیں کیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو برآمدے کی ساری روشنیاں گل کر دی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں نے ہر چند استغاثہ و فریاد کی، میں مسافر اور زائر ہوں، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور نہ کوئی بات سنی۔ اس وقت مجھ پر اور میرے بیٹے پر ایک عجیب وحشت طاری ہو گئی اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بس ہم لوگ گریہ و زاری کرتے ہوئے اضطرار کے عالم میں حضرت حجت اجل اللہ فرجہ سے متوسل ہوئے اور ان کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نجات کے طالب ہوئے۔ ناگاہ میرے فرزند جو دیوار کے قریب کھڑا رو رہا تھا کہا بابا جان آئیے راستہ پیدا ہو گیا ہے، اور دروازے کے قریب دیوار کے اندر جو ستون ہے وہ اوپر اٹھ گیا ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعتاً وہ ستون 2-3 بالش زمین سے اس طرح بلند ہو گیا تھا کہ اس کے نیچے سے بآسانی گزرا جا سکتا تھا۔ جب ہم دونوں اس کے نیچے سے نکل کر باہر آ گئے تو وہ اپنے سابقہ حالت میں واپس ہو گیا اور راستہ بند ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، صبح کو آ کے وہ مقام دیکھا تو ستون کی
جنبش کا کوئی اثر اور نشان نظر نہیں آیا اور دیوار میں سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی شگاف موجود نہیں تھا۔ جنات کی وادی۔ شیخ مفید تبرسی اور باقی محدثین نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بنی مستلق کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے ایک ناہموار وادی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ رات کے آخری حصے میں جبریل نازل ہوئے اور اطلاع دی کہ کفار جن کا ایک گروہ اس وادی میں رہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اصحاب کو تکلیف پہنچائیں، اور جب جنات میں سے خدا کے دشمن کا تمہارا تعرض کریں تو انہیں اس قوت و طاقت سے دفع کرو جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے، اور اپنا حصار کر لو خدا کے ان بزرگ ناموں کے ساتھ کہ جن سے اس نے تمہیں مخصوص کیا ہے۔ صحابہ میں سے 100 آدمی آپ کے ہمراہ روانہ کیے اور فرمایا علی کے ساتھ رہو، جو تمہیں حکم دیں اس کی اطاعت کرو۔ پس حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس وادی کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب وادی کے قریب پہنچے تو صحابہ سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو اور جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں یہاں سے حرکت نہ کرنا، اور خود آگے بڑھے اور دشمنان خدا کے شر سے خدا کی پناہ مانگی اور خدا کے بہترین ناموں کا ورد کیا، اور صحابہ کو اشارہ کیا کہ نزدیک آ جاؤ۔ جب وہ آئے تو انہیں وہیں کھڑا کر دیا اور خود وادی میں داخل ہوئے۔ پس سخت آندھی آئی، قریب تھا کہ لشکر منہ کے بل گر پڑے اور خوف کے مارے ان کے قدم لرزنے لگے۔ پس حضرت علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا میں ہوں علی بن طالب، وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا زاد بھائی، اگر چاہو اور تم میں طاقت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ پس زنگیوں کی صورتیں ظاہر ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے تھے، اور وادی کے اطراف پر ہو گئے، اور حضرت علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور تلوار کو دائیں بائیں حرکت دیتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام ان کے قریب گئے تو وہ سیاہ دھواں بن کر بلند ہوئے اور غائب ہو گئے۔ پس حضرت علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور وادی سے باہر آ گئے اور لشکر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے آثار ختم ہوئے تو صحابہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے دیکھا ہم تو قریب تھے کہ ڈر کے مارے مر جائیں، اور آپ کے متعلق بھی ہمیں خوف تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا جب وہ ظاہر ہوئے تو میں نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی تو وہ کمزور ہو گئے، اور میں نے ان کا رخ کیا اور ان کی پرواہ نہیں کی، اور اگر وہ اپنی حیت پر باقی رہتے تو میں سب کو ہلاک کر دیتا۔ بس خدا نے ان کی شر سے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، اور ان میں سے جو بچ گئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور امان حاصل کریں۔ اور جب امیر المومنین اصحاب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ بیان کیا تو حضرت خوش ہوئے اور جناب امیر کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا تم سے پہلے وہ آئے تھے جنہیں خدا نے تم سے ڈرایا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور میں نے ان کا اسلام قبول کیا۔ لاش حسین علیہ السلام پامال کرنے والے کا زندہ جل جانا۔ صدی سے معالیہ صفتین میں مروی ہے کہ ایک رات ایک شخص میرا مہمان ہوا، میں نے اسے مرحبا کہا، باتیں بڑی اچھی اور روانی سے کرتا تھا۔ رات کے کافی وقت ہم اپنی باتوں میں مصروف رہے، باتوں میں کربلا کے واقعے کا تذکرہ آیا اور وہ اس انداز میں واقعہ کربلا بیان کرنے لگا جسے سن کر میرے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کیا بات ہے کہ تو رو رہا ہے؟ میں نے کہا تو نے ایسی مصیبت کا ذکر چھیڑ دیا ہے جس کے مقابلے میں ہر مصیبت کم معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا کیا تو میدان کربلا میں تھا؟ میں نے کہا الحمدللہ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا حیرت ہے تو واقعہ کربلا میں شریک نہ ہونے پر حمد خدا کر رہا ہے، آخر کس بات پر حمد کر رہا ہے؟ میں نے کہا اس بات پر حمد کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ خون حسین علیہ السلام سے سرخ نہیں ہے، کیونکہ
اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے قیامت کے دن خون حسین کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے باقی اعمال میزان میں رکھے ہی نہ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا حسین بیٹا مظلوم شہید ہوگا، میرے حسین کے قتل میں شریک ہر شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے حسین کے قتل میں شریک افراد کے ہاتھ شل ہو جائیں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، جب بھی ایک چمڑا جل جائے گا دوسرا چمڑا تبدیل کر دیا جائے گا، وہ عذاب علیم میں ہوں گے، دنیا میں ان کی عمر کوتاہ ہوگی۔ اس نے کہا میرے دوست یہ بات پرانی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے کہا یہ بالکل سچ ہے۔ اس نے کہا یہ بھی سچ ہے کہ قاتل حسین کی عمر کوتاہ ہوئی۔ میں نے کہا یہ بھی حقیقت ہے۔ اس نے کہا کاش تجھے معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں۔ اس وقت میری عمر 90 سال ہے۔ میں وہ انس الف خیر نون سین الف نون نون سین انس یا اخنس ابن قیس ہوں، جو شہ سواروں کے دستے کا سردار تھا جنہیں عمر سعد نے لاش حسین پامال کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے فرزند رسول کی پسلیاں پامال کر دی تھی اور میں نے ہی حسین کے بیمار بیٹے کے نیچے سے بستر کھینچا تھا اور وہ بیمار اوندے منہ فرش پر گر گیا تھا۔ میں نے سکینہ بنت حسین کے کانوں سے گوشوارے اتارے تھے کہ اس کے کانوں سے خون بہنے لگا تھا۔ یہ سن کر میرا دل تڑپتا رہا اور میں زور زور سے روتا رہا۔ میں نے کہا تعجب ہے کہ ذریت حسین کا قاتل میرے گھر میں مہمان ہے اور قتل حسین کی رودات فخر سے بیان کر رہا ہے۔ جیسے بھی ہو اس خبیث کو قتل کرنا چاہیے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ چراغ کی روشنی دھیمی ہونے لگی۔ میں اس روشنی کو درست کرنے کے لیے اٹھا۔ اس نے کہا آپ بیٹھ جائیں، میں اسے درست کر دیتا ہوں۔ اس نے انگلی سے لو کو بلند کرنا چاہا، انگلی کو آگ لگ گئی۔ وہ بجھانے کی کوشش کرتے رہے مگر آگ زور پکڑتی گئی۔ جب پانی ڈالا گیا تو شعلے اور زیادہ ہو گئے۔ آخر میں نے اس سے کہا نہر میں جا کر کود جاؤ۔ اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نہر میں پانی نہیں تیل ہے۔ پانی کے جس حصے میں وہ تھا وہ تمام جلنے لگا۔ آخر وہ ملعون سیاہ کوئلہ بن کر بے موت مر گیا اور میں نے حمد خدا کی۔ ارشادات امیر المومنین از تجلیات حکمت مطبوعہ قم۔ اقتباس مقدمہ تجلیات حکمت۔ حضرت علی علیہ السلام کا پرمعنی کلام در حقیقت اس قیمتی خزانے کی طرح ہے جو انسانی تہذیب و ثقافت کے ماں تھے پر گوہر آبدار کی طرح درخشاں ہیں۔ یہ عظیم میراث سنجوں کی نگاہ میں ایسا کلام ہے جو کلام خالق کے بعد کلام مخلوق میں سب سے بلند مرتبے کا حامل ہے۔ یہ کلمات اس عظیم و بزرگ شخص کی زبان اور ذہن کی گوہر افشانیاں ہیں جو ایک بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہیں جس کی چوٹی سے علم و حکمت کا سیلاب بہہ رہا ہو اور جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہی جو یاسوب کلام ہے، وہ جس کے عظیم خاندان سے کلام کے درخت کی جڑیں ملی ہیں اور جن کے سروں پر اس کی شاخوں کا سایہ ہے۔ ایسا رہنما جو سید رضی کے جملوں میں فصاحت کا آبشار و بلاغت کی اصل اور جڑ ہے۔ بلاغت کے مخفی اسرار اس کے ذریعے ظاہر ہوئے اور اس کے تمام قوانین اسی کی دین ہے۔ تمام بولنے والے خطیب اسی کا اتباع کرتے ہیں اور ہر واعظ اسی کی باتوں سے مدد مانگتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی بھی اس کے کلام کی بلندیوں کو درک نہ کر پایا، بلکہ لوگ اس سے کافی پیچھے رہ گئے، کیونکہ اس کا کلام تو خدائے وحدہ کے لازوال کلام کی ایک علامت ہے اور اس کے کلام میں خوشبوئے نبوت رچی بسی ہے۔
یا پھر ابن ابی الحدید کے بقول حکمت نظری سے متعلق حضرت علی علیہ السلام کے اقوال افلاطون و ارسطو کے اقوال سے کہیں زیادہ بلند پایا، حکمت عملی میں سقراط کے کلام سے زیادہ عمیق اور فصاحت میں ابن وائل و قیس بن ساعدہ کے کلام سے زیادہ فصیح ہیں، چونکہ یہ باتیں ایسے ذہن کے چشمے سے نکلی ہیں جس کے سوتے حکمت متعالیہ سے پھوٹے ہیں اور جس کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ لہٰذا یہ کلمات لطافت کے لحاظ سے بہار کی اس شبنم کی طرح ہیں جو دلوں کو جلا بخشتی ہیں اور روحوں کو بالیدہ کر دیتی ہے، مگر سختی و صلابت میں یہ کلمات اس چٹان کی مانند ہے جو زبردست و منہ زور آندھیوں کا زور توڑ دیتی ہے، اور فصاحت میں آپ کے کلام کا آہنگ کوہستانوں میں نغمہ ریز آبشاروں کے سحر انگیز زمزموں کی طرح انسان کے احساسات کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔